यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर आपकी खिदमत में आने का मौका बख्शा। मैं शुक्रगुजार हूँ बैतलहम टीवी का, जो खुदा उनके कलाम को शेयर करने और दूसरों तक पहुँचाने का एक बड़ा रोया रखते हैं, और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टीवी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम साकी मुनव्वर है और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे पासमानी खिदमत के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक़ क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस मिनिस्ट्रीज से है, जिसे इख्तिसार के साथ हम कैन मिनिस्ट्रीज कहते हैं। और हम खुदाउन के फजल से कलीसियाएँ कायम करने वाला एक अदारा है जिसे हम अंग्रेज़ी में चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री कहते हैं। और इसके साथ साथ हम दूसरा एक और भी काम करते हैं, और वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर पूरे पाकिस्तान में और UAE में, दुबई, शारजा, अजमान वगैरह में हम बाइबल मुक़द्दस को भी बांटते हैं, तक़सीम करते हैं, ईमानदारों तक चर्चेस के ज़रिए से पहुंचाते हैं, और हम इसके लिए सारा जलाल खुदा सालूस को देते हैं। नाज़रीन, आज खुदावंद ने जो मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं, तो मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम सारे मिलकर खुदा रूह कुद्स से खुदा के कलाम को सीखेंगे और जानेंगे। आज हमारा मज़मून होगा, यीशु सब्त के दिन एक मफलूज औरत को शिफा देते हैं। और लूका की इंजील उसके 13वें बाब की 10वीं आयत मुबारका से 17वीं आयत मुबारका तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे, और आप मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से ये हवाला निकाल सकते हैं। पाक कलाम में इस तरह लिखा है, फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देख कर पास बुलाया और उसे कहा, औरत तो अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन शिफा बख्शी खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्त के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्त के दिन अपने बैल या गदहे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। नाज़रीन, अमूमी तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गालिब मजमून है वो मफलूज औरत को शिफा देना है। लेकिन जो मेरा तरीक़ाकार है कलाम मुक़द्दस का मुताला करना और कलाम मुक़द्दस को बयान करना, या जो खुदा ने रोया मुझे दिया है उसके मुताबिक खुदा के कलाम की तफसीर करना, तो उसमें मैं शिफा पर बिलीव करते हुए, यकीन करते हुए, उसके अंदर जो मुकाशफा छिपा हुआ है, उसके अंदर जो भेद की बातें हैं जो मेरी और आपकी तालीम के लिए, मेरी और आपकी तरक्की के लिए आज हद ज़रूरी हैं, उन बातों को जानना और उन्हें निकालना और बयान करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए शिफा नो डाउट इसमें मजमून गालिब है, और उस पर भी हमारा ईमान है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी है, और ना सिर्फ खुद शिफा दी है बल्कि अपने शागिर्दों को भी कहा, मरकज़ की इंजील ही के अंदर 16वें बाब की 15वीं आयत में, जाओ और जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, और फिर बीमारों को शिफा दो, मुर्दों को जिंदा करो। इस तरह की और बहुत सारी बातें जो खुदावंद यीशु मसीह खुद करते रहे, उसका इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है, और सब का मफहूम हमें इंजीली बयानात में वाज़ेह तौर पर मिलता है। इसलिए मैं शिफा को किसी तौर डिनाई नहीं कर रहा। शिफा आज भी खुदावंद यीशु देते हैं। किसी ने एक सवाल किया कि खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी मौजज़ा कौन सा है, तो जिस जगह सवाल किया गया वहाँ पर किसी ने कहा, जी जब पतरस ने एक नौकर का कान उड़ा दिया तो यीशु ने उसका कान लगा दिया, ये आखिरी मौजज़ा है। किसी ने कहा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आखिरी मौजज़ा है। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तो मैं भी वहाँ पे हाजिर था, तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर, आप भी बताइए। मैंने उनसे अर्ज़ की कि खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी मौजज़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं खुदा यीशु मसीह का आखिरी मौजज़ा है, तो इसका मतलब हम खुदा यीशु मसीह को महदूद कर रहे हैं। वो कामिल खुदा है,
وہ کامل انسان ہے، اور ہمارا ایمان ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا وعدہ بھی ہے، جہاں کہیں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوں گے وہ وہاں ان کے درمیان موجود ہے۔ تو یسوع مسیح آج بھی معجزات کرتا ہے، آج بھی شفائیں اسی کے وسیلہ سے جاری ہوتی ہیں، اس لیے شفا ہوتی ہے۔ میرا اس پر قوی ایمان اور یقین ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے خدا ان کے کلام میں سے آج ایک عورت کے تعلق سے۔ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے مضمون ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم مختصراً آج اس بات کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر ایک عورت جو ہے، اس کا میرے لیے اور آپ کے لیے کیا اہم بنیادی نقطہ ہے جو مجھے اور آپ کو آج سمجھنا اور سیکھنا ہے۔ ناظرین، جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں اور جو 11ویں آیت ہے اس کے آغاز کے الفاظ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے، اور دیکھو ایک عورت تھی۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی، اس کو یہ بیماری تھی کسی بدرو کے باعث، ہم اس طرف بعد میں آئیں گے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، میرا نام ثاقب منور ہے، اور آپ جتنے سمجھدار افراد ہیں اور آپ جتنے لوگ ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب آپ میرا نام سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ثاقب کے نام کے بعد جو سر نیم ہے وہ میرے والد صاحب کا نام ہو سکتا ہے، اور میرے خاندان کا، میرے نسب نامے کا ذکر بیان کرتا ہے کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ کسی اگر خاتون کو دیکھا جائے تو اگر وہ عمر میں چھوٹی ہوں گی اور وہ نوجوان ہوں گی یا کم عمر ہوں گی، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا نام کا جو دوسرا حصہ ہے ان کے والد صاحب کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے اور بڑی عمر کی ہے تو عمومی طور پر یہ رویہ یا تاثر قائم ہوتا ہے کہ ان کا سیکنڈ نیم جو ہے ان کے خاوند کا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخصیت کا نام جو ہے اس کے نام کی اور اس کے خاندان کی، اس کے نسب نامے کی واضح طور پر عکاسی کرتا ہے۔ لیکن کتنی حیرت والی بات ہے، یہاں پر اس عورت کا نام، اس عورت کا نسب نامہ بیان نہیں کیا گیا۔ اور یہاں سے میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج عصر حاضر کی اگر بات کریں 2021 میں، تو آج بھی ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں، بلند و بانگ باتیں کر لیں، تقریریں کر لیں، میسیجز دے دیں کہ جی ہم عورت کی بہت عزت کرتے ہیں، عورت ہمارے پاؤں کی جوتی نہیں ہے، عورت ہماری مددگار ہے، ہماری بیوی ہوتے ہوئے، ہماری بہن اور ہماری والدہ ہوتے ہوئے ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، شاید آپ میرے ساتھ اس بات کی تصدیق کریں کہ آج بھی ہم اپنے گھروں میں خواتین کی عزت کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے لے آئے جہاں پر اس وقت یہ واقعہ لکھا جا رہا ہے یا لکھا گیا تھا، یا جب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا، تو وہاں پر بھی اس عورت کا نام نہیں بیان کیا گیا، تو یہ بھی عورت کے ساتھ غیر مساوی حقوق کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک اچھے سلوک کو پیش نہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر یہاں پر نام لیا جاتا تو اس کے نام، نسب نامے کا، گھر کا، سب کا پتہ چل جاتا۔ آپ اتنی پیچھے لے جانے کے درمیان میں ذرا تھوڑا سا درمیان میں بلاؤں گا، صرف 60-70 سال پیچھے چلے جائیں، گاؤں دیہاتوں میں جب ہم رہتے تھے، اور بلکہ آج بھی کئی جگہوں پر آج بھی ہے کہ آپ کسی کا نام لے کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے باپ کا نام یہ ہے، آپ کے دادا کا نام یہ ہے، ہم اس کے خاندان کو جانتے ہیں، گاؤں میں اکٹھے رہتے ہیں تو ہم اس کے سارے نسب نامے سے تقریباً واقف ہوتے ہیں، یا اس کی ویئر اباؤٹ سے واقف ہوتے ہیں، یہ کس خاندان سے، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس عورت کو صرف ایک عورت لکھنا اس کے ساتھ مساوی سلوک نہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اگر یہاں پر اس کا نام لکھا جاتا تو پتہ چلتا یہ کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے اور کس علاقے سے ہے، تو اس طریقے سے یہ بات واضح ہو سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اور یہودیوں کا دستور تھا، یہودی جب صبح اٹھتے تھے تو ان کی دعا میں ایک جو 3 باتیں تھیں وہ بڑی لازمی تھی، اور میں سے ایک بات یہ تھی کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں عورت نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ ہے، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جانور پیدا نہیں کیا۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں غیر قوم میں پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کی دعاؤں میں 3 بنیادی جملے تھے یا الفاظ تھے جو اپنی دعاؤں میں لازمی طور پر کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں بھی عورت بننا یا عورت ہونا کم تر سمجھا جاتا تھا، یا ایک اچھا فعل نہیں تھا، یا ایک اچھی بات نہیں تھی، اور عورت کی تذلیل وہاں پر کی جاتی تھی، یا عورت کو وہ درجہ جو خدا کا کلام دیتا ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح آئے تو اکثر علماء ہمیں اکثر یہ بیان کرتے ہیں، ہم کتب میں پڑھتے ہیں اور
بہت سارے اسکالرس بات کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ جب عورت کی بات آتی ہے، عورت کا ذکر آتا ہے، تو یسوع مسیح کی کلیسیا کو عورت سے، خاتون سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح کی دلہن بھی آپ کو پتہ ہے، ہم یسوع مسیح کی دلہن بھی کہلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن بطور کلیسیا ہے، اور یسوع تو خواتین کو عزت دیتا ہے۔ ایک وقت تھا، اس سے آگے بڑھتے ہوئے آئیں تو ایک وقت تھا کہ جب خواتین پیدا ہوتی تھی، کسی گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، تو وہ انہیں زندہ دفنا دیتے تھے، انہیں دریا میں پھینک دیتے تھے، انہیں کسی طرح سے تلف کر دیتے، یا انہیں پھینک دیتے تھے، یا انہیں مار دیتے تھے۔ اور جس خاتون کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں، یا زیادہ بیٹیاں پیدا ہوں، یا پہلوٹی کے طور پر بیٹی پیدا ہو، اس عورت کے ساتھ اس کا خاوند اور اس کے سسرال میں اکثر اوقات، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر اوقات اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپنایا جاتا، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اسے طلاق دے دی جاتی ہے، یا طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تو نے اگلی بار بیٹا پیدا نہ کیا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ ایسے معاشرے میں باتیں پیدا ہوتی رہی ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے سامنے، ہمارے دیکھنے میں آتے رہے، اور حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی، عصر حاضر کی بات کریں تو بھی ابھی بھی کئی جگہوں پر ایسے ہی معاملات ہمیں دیکھنے میں اور سننے میں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، میں اسے تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ عورت جو تھی، یہ 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزور تھی۔